الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. درود صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وقرائل ما یذکر الا اولو الالباب. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا رأیت وعند مسلم رأیتهم الذین فیتبعون ما تشابہ منہ فأولئک الذین سماہم اللہ فاحذروہم. متفق علیہ. روایت ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ وہ رب ہے جس نے تم پر کتاب اتاری اور اس میں واضح آیات ہیں، اور وما یذکر سے تک آیات پڑھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ انہیں دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان سے بچو. یہ حدیث پاک مختصراً ہمیں بتا رہی ہے کہ صریح اور واضح آیات کو چھوڑ کر جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، اور تم لوگ ان سے بچو. اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی موجود ہے، ٹیڑھا پن موجود ہے. ان کا مقصد قرآن کی آیات سنا کر یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں یا دین کی دعوت دیں یا ان کو عمل کی طرف بلائیں، بلکہ آیات جو ہیں جو واضح اور محکم ہیں، یعنی آیات محکمات، ان کے بجائے متشابہات کے پیچھے پڑنا اور ان سے طرح طرح کے مسائل نکالنا، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اور وہ مقصد نہ تو دین کی تعلیم ہے، نہ وہ مقصد میرے دوستو تبلیغ ہے، نہ ترویج ہے، نہ دعوت ہے، نہ اعمال کی اصلاح ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف فساد برپا کرنا، یہ ہوتا ہے مقصد، کہ کسی طرح سے ہم فساد برپا کریں اور لوگوں کو ہم اصل دین سے پھیر کر متشابہات کے پیچھے لگا کر کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں ان کے عقائد خراب ہو جائیں، ان کا عقیدہ بگڑ جائے. تو ایسے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے بچو. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اس میں جو فرمایا گیا نا کہ یہ لوگ جو ہیں فساد پھیلانے والے ہیں، تو اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ متشابہات جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، متشابہات تو وہ ہیں کہ جن کے معنی ہی معلوم نہیں. اگر ان کے معنی معلوم کرنے بیٹھ جائیں گے یا اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ غلط نتیجے پر پہنچ جائیں گے.
جیسے حروف مقطعات ہیں. اب یہ مقطعات کے جو حروف ہیں شروع کے، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اگر اس جانب چلیں گے اور ان کے معانی گھڑنے لگیں گے تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ و رسول کے علاوہ ان کے معنی کو جن کو اللہ نے بتایا ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اپنے پاس سے ان کے معنی گھڑنا اور طرح طرح کی چیزیں بیان کرنا، اور خاص طور پر اپنی علمی ایفیشنسی کو اجاگر کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنا کہ جی ہمیں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیزیں بھی معلوم ہیں کہ جو دوسرے نہیں جانتے. تو کئی لوگ جو ہے نا وہ اپنی علمی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. علم شریعت کا، قرآن و حدیث کا، یہ ایک ایسا علم ہے جو آپ سے ایفیشنسی نہیں مانگتا. یہ صرف اور صرف آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ خود بھی سیدھے سادے طریقے سے جو فرمایا گیا اس پہ چلیں اور لوگوں کو بھی اس پہ چلائیں، ان کی اعمال کی اصلاح کا کام کریں، دین کی دعوت کا کام کریں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام کریں. وہ تقاضا یہی کرتی ہیں، نہ کہ اس میں سے کچھ ایسا معاملہ کرنے لگ جائیں کہ صرف وہ علمی ایفیشنسی رہ جائے اور وہ ایک ناکام صورت ہوتی ہے میرے دوستو. کیونکہ آج یہ الف لام میم کے کچھ معنی خود بیان کر جائے گا، کل کو آگے کچھ اور کوئی لوگ کچھ اور معنی بیان کر دیں گے. تو اس لیے جو ہے یہ جو حروف مبارک ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد یا نون یا یاسین، یہ اس قسم کی جو قرآن پاک کے ہیں، جو اللہ و رسول یا جن کو اللہ نے بتایا صرف وہ جانتے ہیں، تو ان کے پیچھے نہ پڑا جائے. اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے یا لوگوں کو کسی گمراہی میں ڈالنے کے لیے، یاد رکھیں دونوں ہی جہنم کے راستے. ایک ریاکاری پر مبنی ہے تو دوسرا دین بگاڑنے پر مبنی ہے، عقیدہ بگاڑنے پر. دونوں ہی جو ہیں وہ جہنم کا راستہ ہیں. اب ایک جو قسم ہے متشابہات کی وہ تو یہ ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ جیسے کچھ آیات ہیں ان کے معنی آپ بعین ہی وہ بیان نہیں کر سکتے جیسے لکھا ہوا ہے، اور جس طرح سے لکھا ہوا ہے شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اب ایک آیہ مبارکہ فسمّا وجہ اللہ، اب یہ جو آیہ مبارکہ فسمّا وجہ اللہ، اب اس میں جو الفاظ ظاہر ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے، لہٰذا اس کے معنی وہ کیے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اور اس کی پاکیزگی کے اور اس کی ذات و صفات کے مطابق ہوں گے. اور جو لکھا ہوا ہے میرے دوستو وہ بالکل سامنے جو الفاظ ہے وہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور اللہ چہرہ ہونے سے پاک ہے. چہرہ ایک عضو ہے اور اللہ اعضاء سے پاک ہے. تو اب یہاں پر ایسی جو آیات ہوتی ہے نا، ایک قسم تو وہ تھی الف لام میم الف لام را وہ جو بیان کی، دوسری قسم یہ ہے. تو یہ جو دوسری قسم ہے اس میں بھی عین وہی ترجمہ کر دینا جو لکھا ہوا ہے، عین وہی ترجمہ کر دینا جو لکھا ہوا ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے. تو لوگوں کو پھر بلا بلا کر دکھانا کہ جی فلاں نے ترجمہ غلط کر دیا، ہم نے جی وجہ کا ترجمہ جو ہے وہ چہرے کا کر دیا ہے. تو اب یہ ساری باتیں اس کے اندر بھی وہی دو چیزیں کار فرما ہیں، ایک ایفیشنسی ریاکاری، اور دوسری جو ہے جو فنڈنگ کے ذریعے ہوتی ہے، جو اس وقت جو ہے جس کی چاروں طرف جس کا آپ کو شور سنائی دے گا وہ بد عقیدگی، وہ انہی آیات سے لوگ نکال لیتے ہیں متشابہات سے کہ جی یہاں پر تو یوں لکھا ہے تو جناب علماء ترجمہ یوں کرتے ہیں تو ہم علماء کی سنیں یا ہم علماء کی مانیں یا اللہ کی مانیں.
اب یہ سارے شیطان کے حربے ہیں اور یہ شیطان کے وہ اسلحے اور ہتھیار ہیں جو اس نے اپنے طاغوت کو اپنے دوستوں کو دے رکھے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک عام بندے کو یہی سوال کیا جائے کہ بھئی ہم عام بندے کی کسی عالم کی مانیں یا اللہ کی بات مانیں، تو ظاہری بات ہے عام بندہ تو یہی کہے گا بھئی اللہ کی بات مانیں. تو اب یہ کتنا بڑا حملہ ہے میرے دوستو کہ ہم اللہ کی مانیں یا عالم کی مانیں. اللہ نے تو فرمایا فسمّا وجہ اللہ، اس نے تو اپنے جو ہے وہ نعوذ باللہ جی چہرے کا لفظ استعمال کر دیا. لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چہرہ نہیں ہے جی، اس کے لیے ترجمہ جو ہے کچھ اور کیا جائے گا. تو یہ لوگ دین میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، تعویلات کر رہے ہیں. ہم تعویلات نہیں کر رہے، کوئی ہیر پھیر نہیں کر رہے، ہم ویسے کا ویسا ہی بیان کر رہے ہیں جیسا وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے جو اس نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہالیوں موالیوں کو دے رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو بھائی اسی طرح سے آپ کے دوسرے بھائی بھی ہیں بدعقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جب قرآن ہے تو نعوذ باللہ ہمیں حدیث مبارکہ کی کیا ضرورت ہے، احادیث مبارکہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اب ان کے دلائل ہوتے ہیں بڑے علم الکلام والے دلائل کہ جی کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں، کیا قرآن ایک مکمل کتاب نہیں، کیا قرآن میں خشک و تر کائنات کی ہر چیز کا بیان نہیں. تو جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو نعوذ باللہ ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے. بھائی وہ تو آپ سے بھی پرلے درجے میں ایک ترقی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ساری باتیں ہیں کہ جی نعوذ باللہ جی قرآن ہو تو حدیث کی کیا ضرورت ہے، اب جو عام لوگ سنیں نا تو یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو ہیں نہ ان کے پاس ان باتوں کا جواب ہوتا اور نہ ہی وہ ان باتوں کو سمجھتے. وہ طاغوتی طاقتوں کے، شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی یہی باتیں کرنے لگتے ہیں. قرآن میں یوں لکھا ہے، یہ علماء یوں سمجھا رہے ہیں. قرآن مکمل ہے، یہ کہتے ہیں حدیث پہ بھی عمل کرو. پھر آگے مزید بھی دلائل ہیں جی حدیث جو ہے اس میں تو موضوعات بھی ہوتی ہیں، اس میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اس میں تو جناب جو ہے وہ صحیح روایات بھی ہیں، تو اس کی تو جی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی. تو یہ اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا یہ لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے مصیبت کا پہاڑ کھڑا کرتی ہیں اور ایک بے چینی کا باعث ہوتی ہیں. پھر ایسے لوگ جب پیچھے لگے رہے نا کسی بندے کے، وہ بالآخر اس کو اپنی طرح بے ایمان ہی کر کے چھوڑتے ہیں، اپنی طرح بد عقیدہ ہی کر کے چھوڑتے ہیں، اپنی طرح شیطان کا ساتھی بنا کر ہی چھوڑتے ہیں. تو اب یہ جو حدیث پاک ہے نا خاص طور پر عام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے ایک ایسا عظمت والا نقطہ دے دیا کہ اگر اس کو اپنا لیا نا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم ان سے بچو، بس اتنی ہی بات ہے. اور یہ بس اتنی نہیں ہے، کہنے میں بس اتنی ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کو محیط ہے، آپ کے ایمان کو بچائے گی. کیسے؟ فرمایا ان سے بچو. اب حضور نے فرما دیا ان سے بچو، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہاں مجلس لگائیں وہاں مت جاؤ، یہ جہاں محفلیں کریں وہاں مت جاؤ، یہ جہاں راستے میں آ رہے ہوں تو راستہ کاٹ جاؤ. جب یہ بات کریں ان کی بات کو مت سنو، جب یہ فیس بک پر آئیں تو ان کو سکرول کر کے نظر انداز کرو، جب یوٹیوب پر آئیں تو ان کی ویڈیوز کو مت دیکھو. کسی بھی طرح موبائل کے ذریعے یا اصلاً ان کی صحبت و سنگت سے بچو. ٹھیک ہے نا. اب یہ کتنا بڑا نقطہ ہے. اگر تو آپ پاس بیٹھیں گے تو سوال و جواب ضرورت تو جب آپ کو پڑے گی نا
کہ بھئی یہ سوال کر رہے ہیں ہم جواب کیا دیں؟ جب سنو گے تو گمراہ کریں گے، جب سنو ہی نہیں، جب بیٹھو ہی نہیں، جب ان کو دیکھو ہی نہیں، تو اب یہ جو سارے کام ہیں نا جتنے میں نے بتائے ہیں، یہ سارے کا مطلب کیا؟ بچو۔ تو جو بندہ بچے گا وہ اپنا ایمان بچا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضرت جو ہے نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ جو پیر ہیں، اور حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں، تو امام ہیں رازی، ٹھیک ہے نا جی، امام ہیں دین کے۔ اب وہ جب شیطان آخری وقت میں بحث کر رہا ہے، آپ دلائل پر دلائل، وہ دلائل کو توڑتا جا رہا ہے، توڑتا جا رہا ہے، توڑتا جا رہا ہے۔ 360 دلائل سکرات کے عالم میں دینا کوئی عام بات ہے، لیکن 360 کے بعد بھی میرے دوستوں وہ خاموش تو نہیں ہوا، علم تو اس کے پاس بھی ہے۔ یاد رکھنا، علم انسان کے پاس بھی ہوتا ہے، علم شیطان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس ایک چیز ہو نا، وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ ولایت، اللہ کا ولی ہونا۔ یہ چیز وہ ہے، اگر یہ انسان کے پاس ہو تو یہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ وگرنہ اگر علم انسان کے پاس ہے تو علم شیطان کے پاس بھی ہے۔ علم کی لڑائی تو وہ خوب لڑ سکتا ہے، ولایت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ علم کی صلاحیت تو اس کے پاس ہے۔ تو اب 360 دلائل، لیکن اخیر نتیجہ صفر۔ تو اب جو حضرت نجم الدین، انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے راضی، اس کو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا، خدا کو بغیر دلیل کے مانا۔ اب یہ جو بات ہے نا بغیر دلیل کے مانا، اب اس کا کوئی حل ہے شیطان کے پاس؟ یوں سمجھ لیں جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں ولیوں کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کیا فرمایا؟ بغیر دلیل کے۔ اب مجھے بتائیں نا، جو بندہ بغیر دلیل کے رب کو مان لے، اور جو قرآن پاک مستند علماء نے تراجم کیے اہل سنت نے، اور جو قرآن پاک کی متشابہات کے بہترین ترجمے کیے عین توحید کے مطابق اور آداب توحید کے مطابق، اگر ان کو مان لے اور دوسروں کے بارے میں کہے میں نے ان کی باتوں کو بغیر ہی دلیل کے مان لیا، میں تمہیں بغیر دلیل کے جھوٹا اور ان کو سچا جانتا ہوں، اب آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے میرے دوستو کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، استقامت والے، وہ پھر بچ جاتے ہیں۔ جو بیچارے ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ ہاں سنیں تو صحیح، تحقیق تو کریں بھئی، تحقیق تو آپ جب کریں، علم کو اگر وزن میں ناپا جائے نا، تو علم 1 کلو آپ جب حاصل کریں جب آپ کا 1.25 کلو کا بیک گراؤنڈ بھی ساتھ ہو، کچھ معلومات آپ کو ہونی چاہیے، آپ شناخت تو کر سکیں۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا، کہنے لگے چیٹ جی پی ٹی سارے ہی مسائل بتاتا ہے، وہ دینی ہوں دنیاوی ہوں، تو ہم دینی مسائل اس سے پوچھ لیا کریں۔ میں نے کہا آپ دینی مسائل اس سے نہ پوچھا کریں۔ کہنے لگے جی اس کی وجہ؟ میں نے کہا ایسا مسئلہ جو کلی طور پہ آپ کو معلوم ہو، جزیات میں کچھ فرق آ رہا ہو، اگر آپ وہ پوچھ لیں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے ایسے، اس کو آپ خود درست کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو مسئلے کا سرے سے ہی معلوم نہیں تو یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو گمراہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس سے دین نہ سیکھیں، دین علماء سے سیکھیں۔ ممکن ہے کہ جو روایات جو ایک مجموعے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کو حل نکال کے دیا ہے، اور بالکل یہ صحیح ہے کہ اس کے پاس لازم بات ہے وہ اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا ذخیرہ تو آج کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہے جو اس امام اعظم، فقیہ اعظم، مجتہد اعظم کے پاس تھا، تو وہ آج نہیں ہے۔ تو اگر انسانوں کے پاس اس وقت نہیں ہے تو چیٹ جی پی ٹی کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اس کے پاس تو وہی علم ہے نا جو اس کو بتا دیا گیا،
جو اس میں ڈال دیا گیا, جو فیڈ کر دیا گیا, وہی علم ہے, اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں جانتا. تو اگر اس میں بعض احادیث موجود ہے اور بعض نہیں ہے, تو لازم بات ہے وہ فیصلہ امام اعظم کے خلاف ہی دے گا. تو آپ راسخ علم والے پر یقین کرنے کے بجائے ایک ایسی مشین پر یقین کر بیٹھے کہ جو مشین ناقص علم والی ہے. آپ کبھی اس سے کسی شاعر کی نعت لکھوا لیں, ہو سکتا ہے 5 یا 7 نعتیں آپ نمبر وار لکھواتے جائیں, ہو سکتا ہے کوئی نعت پوری لکھ دے آپ کو, ورنہ یہ آپ اب گھر جا کے نا آزما لینا, کوئی نعت آپ کو پوری لکھ دے, وگرنہ نہیں. الفاظ بیچ میں اپنی مرضی سے ڈال دے گا, پھر آپ اسے کہیں گے یہ تو شاعر نے کہا بھی نہیں, پھر وہ کہے گا جی میں درست کر کے دیتا ہوں, دوبارہ پھر کچھ اور الفاظ ڈال دے گا. 10 دفعہ بھی درست کرائیں گے درستگی نہیں ہوگی. تو اگر چیٹ جی پی ٹی جن کے ابو ہیں, ابو جی مسئلہ صحیح نہیں بتا سکتے تو اس کے بیٹے جو بیٹھے ہیں 4 کتابیں سامنے رکھ کے, وہ بتا دیں گے صحیح مسئلہ. آپ جتنا بھی اپنے آپ کو باصلاحیت سمجھ لیں, وہ آپ اپنے زوم میں ہیں, اپنے آپ میں جو مرضی سمجھ لیں آپ, سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. کوئی بندہ اس دور کا گیا گزرا گدھے قسم کا آدمی, اگر آپ نے آپ کو امام اعظم پر فوقیت دینا شروع کر دے تو دیتا رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ سورج تو چمک ہی رہا ہے, اگر کوئی اپنی آنکھیں ہی بند کر لے تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اب آپ اسے کہہ رہے ہیں بھائی آنکھیں کھولو, سورج چمک رہا ہے, وہ کھول ہی نہیں رہا, زبردستی آنکھیں بند کی, تو اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ تو بھائی اندھیرا کر کے تو آپ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہیں, روشنی میں آؤ, ٹھیک ہے نا. امام اعظم کے مسائل تو میرے دوستو جو انہوں نے بیان کی ہیں, بڑی بڑی چیزیں, وہ تو ایک طرف ہیں. آپ صرف نکاح اور طلاق کے مسائل اور اس کے اندر جو لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کر آئے, اس کے حل جو انہوں نے بتائے ہیں نا, آپ کے ذمے ایک کام لگاتا ہوں, صرف وہ کسی کتاب میں اکٹھے کر دو, کوئی رہ نہ جائے, اتنا کر کے دکھا دو, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی صلاحیتیں تو آزمائیں, وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ ان کے بتائے ہوئے سارے مسائل کے کوئی پیچھے نہ رہے, ایک چیز پکڑ لیں, یا نکاح کے مسائل پکڑ لیں, اور وہ جو مسئلے انہوں نے بیان کیے, جو مسائل لوگوں کو پیدا ہوئے, اس کے حل جو بتائے, وہ سارے آپ لکھ دیں, یا صرف طلاق پہ اکتفا کر لیں, طلاق کے مسائل لکھ دیں. آپ جب اتنی موٹی بھی کتاب بنا لیں گے نا, اور جب وہ چھپ جائے گی, پبلش ہو جائے گی, اس کے بعد کوئی آ کھڑا ہوگا, حضرت یہ مسائل اور رہ گئے, یہ چیزیں اور رہ گئی. ان کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. تو اس لیے جو سکہ بند مسائل ہمارے ائمہ نے ہمیں دے دیے, متشابہات کے حل دے دیے, آیات کے حل دے دیے, یا احادیث میں کوئی الفاظ, کوئی چیزیں, کوئی جملے متشابہات ہیں, ان کے حل ہمیں دے دیے, ان کے تراجم دے دیے, اس کی شرحیں دے دی, قرآن کی تفسیریں دے دی. اب اس کے بعد ہمیں کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کا کوئی جو ہے وہ جس کو فنڈنگ ہوئی ہو آ کر اپنی تفسیر لکھ دے اور ہم اسے پڑھنے لگیں, اور جناب جو ہے وہ اپنی شرح لکھ دے اور ہم اسے پڑھنے لگے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں کلیتاً بڑی, یعنی یوں سمجھ لیں مرکزی چیز فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا جو لوگ جو تم انہیں دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا, یعنی برے الفاظ سے ذکر فرمایا. تو فرمایا ان سے بچو. بس یہی حل ہے سب کے لیے کہ ان سے بچنا چاہیے. اگر ان سے نہیں بچو گے, ان کے ساتھ بحث و مباحث میں پڑ جاؤ گے, تو کہیں نہ کہیں تمہیں یہ پھنسا ہی لیں گے. اس لیے میرے دوستو ہمیشہ ان سے بچتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کے پاس نہ بیٹھیں, نہ ان کی بات کو سنیں, نہ ان کے مسائل پہ عمل کریں, نہ ان کی فیس بک, نہ ان کا یوٹیوب. اور 2 چیزیں ہو گئی نا بھائی, الف لام میم الف لام را. ایک تو متشابہات یہ ہیں, دوسرے اس قسم کی آیات کہ جیسے فسمہ وجہ اللہ یا اس طرح کی دوسری آیات. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک اور چیز سن لیں ولایت سے متعلق. حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बाज़ मकबूलों को मुतशाबिहात का इल्म अता फ़रमाया है। मैंने अभी शुरू में क्या जुमला आपको जो है वो पढ़ाया था, मैंने आपको ये कहा था कि अल्लाह व रसूल जानते हैं या जिनको अल्लाह ने बताया वो जानते हैं। अब ये वो वाली तीसरी बात आ गई है कि बाज़ मकबूलों को अल्लाह मुतशाबिहात का इल्म अता फ़रमाता है। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर उलूम अता फ़रमाए हैं, और मुतशाबिहात के उलूम भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाए हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि कुरान के बाज़ उलूम अल्लाह ने अता फ़रमाए हैं और बाज़ अता नहीं फ़रमाए तो वो शख्स गुमराह है। अगर कोई ये समझदा ना बाज़ उलूम तो हुज़ूर के पास हैं और बाज़ नहीं हैं, याद रखिए हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक हस्ती से मैंने सूरह फ़ातिहा को 12 साल में पढ़ा है। इस बात के मानी क्या? अब सूरह फ़ातिहा अगर याद करना हो तो बाज़े बच्चे मदरसों में एक दिन में भी याद, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ ना, वो एक दिन में भी याद कर लेते हैं। लेकिन ये कौन सी सूरह फ़ातिहा है जो 12 साल में, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो कम सलाहियत के मालिक नहीं है, अल्लाह ने बड़ा कुछ उनको कशफी सलाहियतें, बातिनी सलाहियतें भी बड़ी जो हैं अता फरमाई हैं। तो वो यानी कि 12 साल में पढ़ रहे हैं। इस बात का मकसद क्या है कि सूरह फ़ातिहा की वो तमाम तर गहराइयाँ, वो तमाम तर निकात, वो सारे इसरार व रमूज़ जो अल्लाह ने इसमें छुपा रखे हैं, वो सब के सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज़रत उमर फ़ारूक के लिए थे उस कदर उनको अता फरमाई है। अब उसमें लगे 12 साल, ठीक है ना। अगर इतने इसरार व रमूज़ हैं कि सूरह फ़ातिहा 12 साल में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अता हो रही है, और वो भी उस हिसाब से जितना उनके लिए काफ़ी है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म और वो जो पूरा कुरान पाक है उसके अंदर कितने सारे उलूम होंगे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाए होंगे। अब उन उलूम के जो रुख हैं ना मेरे दोस्तों, कुछ इसमें इसरार व रमूज़ हैं, कुछ अहकाम हैं सरी, कुछ मुतशाबिहात हैं, कुछ इसके अंदर मालूमात हैं, और इसके अंदर हमा किस्म के दुनियावी उलूम हैं, इसके अंदर इल्म रूहानियत है, इसके अंदर इल्म अक्सीर है, इल्म तकसीर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। मैंने तो ये थोड़ी सी चंद चीज़ें जो है ना आपके सामने वो बयान की हैं। अब वो जो सारे उलूम है ना, समझ लें उनके हो गए रुख, कि कुछ उम्मत में ऐसी हस्तियां हैं कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा के ज़रिए सीना बसीनी, सीना तरीक़त वाले जो लोग हैं उनमें से बहुत सारी हस्तियों को सीना बसीना उलूम में इसरार और रमूज़ के उलूम मिले, और उनमें से कुछ वो हैं जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं, उनको इल्म की ज़ाहिरी शक्ल और शरई उलूम मिले हैं जो अमल के लिए ज़रूरी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़नून साइंस पर दूसरे फ़नून हैं उनमें महारत रखते हैं, और वो भी अगर रूहानी हो तो कुरान से उनको इस्तिफ़ादा मिलता है, तो सीना मुस्तफ़ा से उनको भी सीना ब सीना कुछ ना कुछ उलूम मिल जाते हैं। गर्ज़ के कुरान ऐसी किताब है कि दुनिया का हर इंसान, अगरचे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी सलाहियत का मालिक हो, उसके लिए कोई ना कोई हिस्सा कुरान में ज़रूर मौजूद है। ठीक है ना जी। याद रखें, इससे तो गुमराही फैलाने वाले भी जो है, इससे तो गुमराही फैलाने वाले भी अपना हिस्सा निकाल के ले जाते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने 2 रास्ते रखे ना, एक सिरात मुस्तकीम है, एक दूसरा रास्ता सिरात शैतान है। तो ये 2 रास्ते, एक जन्नत को जाता है एक जहन्नुम को, और दोनों रास्ते इंसान के सामने मौजूद हैं। अब वो जिस रास्ते चाहे चले, मंजिल जो है अगर सिरात शैतान चलेगा तो जन्नत नहीं हो सकती, अगर सिरात मुस्तकीम चलेगा तो जहन्नुम नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप जो है मुखालिफ सिमतों में 2 ज़िले हों, तो आप अगर दाएं वाले ज़िले पर के रास्ते चलें तो आप उस रास्ते, जो मुल्तान के रास्ते चले वो मुजफ्फरगढ़ कैसे पहुँचेगा, और जो मुजफ्फरगढ़ के रास्ते चले वो मुल्तान कैसे पहुँचेगा।
تو اسی طرح سے یہ جو راستے ہیں ان کی جو انتہا فرمائی گئی ہے تو بالآخر وہی مل کے رہتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں اسی قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اسی قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو گمراہی والے ہیں وہ بھی اسی کے اندر سے بہت کچھ نکالتے ہیں جنہیں ہمیں چھوڑنا ہے، اور ہدایت والے جن کے لیے یہ اتارا گیا ہے ان سے ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اگر ان سے سیکھیں گے تو شریعت کی ترویج کرنے والے بنیں گے، اگر ان کے پاس چلے گئے تو میرے دوستو مفت میں جہنم کے اندر حصے دار بن جائیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی معلومات ہیں یہ تو سب سے سنا کرو، تو جی وہ فیس بک پہ غامدی کو بھی سنا کرو، مرزا کو بھی سنا کرو، عدیم ساحل کو بھی سنا کرو، سب کو سنا کرو جی، اور ایسے بہت سارے بیٹھے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے جن کو باقاعدہ۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں نا وہ جو کہتے ہیں ان کو سنا کرو، تو وہ جو سن رہے ہیں نا عرصے سے ان کو غیر محسوس انداز میں میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے آہستہ 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 خراب ہو چکے ہیں۔ جب ان کے سامنے سیدھے دین کی کوئی بات کی جائے گی نا تو ناک منہ چڑھا لیں گے، کیا ہوا یہ حضور نے فرمایا تھا ان سے بچو، وہ ان سے نہ بچے، بالآخر ان کے جال میں آ گئی۔ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ تھے اس دور میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ایک عالم صاحب تھے، آپ کے مرید تھے، انہوں نے کہا حضور میرے پاس بڑا علم ہے، میں جا کر اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ بزرگ نے اللہ والے نے منع فرمایا۔ بزرگ فرمانے لگے کہ تو وہاں پر مت جا کیونکہ تو اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو پیر میر علی شاہ صاحب جیسے بزرگوں کا ہے نا، جو مامون من الرسول ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مدینہ سے یہی ڈیوٹی لے کر آئے ہوں کہ جھوٹی نبوت والے کا کلا کما کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کو ننگا کیا لوگوں کے سامنے، اس کو دکھا دیا کہ یہ جھوٹا دعوے دار ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ معجزات سے آپ نے جو ہے میرے دوستو جو ہے اپنی کرامات سے بھی کام لیا اور جناب جو ہے اس کے علم سے بھی ہرایا، دونوں طرح سے آپ نے ہرایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے معجزے کس کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جھوٹے تو قیامت تک آئیں گے، آخری نبی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب وہ جو آپ کی ڈیوٹی تھی اب وہ ایک مولوی صاحب کی تو نہیں نہ ہو سکتی، تو وہ کہنے لگے جی مجھے آپ نے فرمایا تم مت جاؤ۔ بھائی جب اللہ نے ایک کام ذمہ نہیں لگایا تو تم کیوں جاتے ہو، منع کیا۔ وہ اپنے علم کی جناب جو ہے اس کے اندر کہ جو اس کو تھا تفاخر تھا کہ میں فخر تھا مجھے اتنا علم ہے، اسی علم کی بنیاد پہ وہاں چلا گیا۔ وہ 5-7 جو دلیلیں تھی وہ تو دی، اس کے بعد جب کام ختم ہو گیا، جب اس نے جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کی، بالآخر جو ہے مرزائی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میرے دوستو بچنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ عام لوگ اور چھوٹے جو علماء ہیں ان کے لیے صرف بچ لینا، اپنا ایمان بچا لینا، لوگوں کو بچا لینا، لوگوں کو بھی یہی حدیث سنانا کہ حضور نے فرمایا بچو، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے بحث کرو، بچو۔ یہ بڑے علماء کا کام ہے یا ان اولیاء کا جن کی اللہ و رسول نے ڈیوٹی لگائی ہو۔ ہم جو عامت الناس ہیں نا، ہمارے لیے یہ حدیث پاک جو ہے وہ مشعل راہ ہے، ہمیں ان سے ہر صورت بچنا ہے، ان کی بات کو نہیں سننا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم میں سے کوئی مقابلے کرنے کھڑا ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا بچنا ہے اور صرف بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بد مذہبوں سے، غلط عقیدے والوں سے، متشابہات کے پیچھے پڑنے والوں سے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، جتنے آئے اللہ ان کے مسئلے مسائل کو حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔